ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہ پاکستان کا یہ حال ہے۔ جتنے ادارے آپ دیکھ لیں، سب میں جہاں پہ بھی کوئی چیف بیٹھا ہے وہ بالکل الو ہے، بکا ہوا ہے، اینٹی پاکستانی ہے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اور یہ جو سیاستدان لٹیرے ٹائپ کے ہیں، ان کا ساتھ دے کر لوٹ کھسوٹ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں تمام اداروں کی طرف ابھی نہیں جاتا۔ مجھے آج حیرت ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان کی باتیں سن کے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کون ہے، یہ جو موجودہ ہیں۔ یہ وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو کہ پی ڈی ایم کے دور میں جن کو نیشنل اسمبلی میں مدعو کیا گیا اور وہاں پہ وہ آ کر زرداری کے ساتھ اور شہباز شریف وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ہونے والا یا موجودہ چیف جسٹس اس طرح اسمبلی میں جا کر اپنا اظہار خیال کرے۔ ان کی بدنیتی، بے ایمانی یہیں سے آپ اندازہ لگا دیں۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی عیسیٰ جو کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو عمران خان کے دور میں ان کی رانگ ڈوئنگز پہ، ان کی غلط حرکات پہ، ان کی بے ایمانیاں ہوں گی، یا جیسے ہم کو پتہ ہے پاکستان کا جیسے جوڈیشل سسٹم چلتا ہے، نیچے وکیلوں سے لے کر ججز تک کہاں تھے، کتنا پیسہ کھایا جاتا ہے، پٹواری اور یہ ججز وغیرہ سب لے کر، تو کوئی ایسی سامنے چیز آئی ہوگی کہ ان سے کویشچن کیا گیا عمران خان کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، کہ بھی آپ اپنی ایسیٹس کی جو ہے نا، آپ کی جتنی یعنی کہ پراپرٹی ہے اس کی ڈیٹیل آپ مہیا کریں۔ یہ اس وقت ان کے دماغ میں یہ چیز آئی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم جو کہ ہر جگہ پہ پرائم منسٹر سے لے کر کاکڑ صاحب سے لے کر اسٹیبلشمنٹ، آپ نادرا لے لیں، اس کے علاوہ یہ آپ کا الیکشن کمیشن لے لیں، نیب لے لیں، ہر جگہ پہ اپنا اپنا الو بٹھا کر گئے۔ اپنی طرف سے وہ بہت اچھا کام کر گئے اور مضبوط کر گئے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کر گئے۔ اسی لیے تو پاکستان کے اندر یہ انریسٹ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے دور میں یہ قاضی عیسیٰ کے ایسیٹس کو معلوم کرنے کے لیے انکوائری ہو گئی، تو وہ چیز اس نے اپنے دل میں رکھی، اور اب اس کو پتا تھا کہ اس نے اگلا جو ہے چیف جسٹس بنانا، اور پی ڈی ایم 100% کوشش کر کے اس کو بنانے گئی۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہے، حافظ عاصم منیر، حافظ، ہم بہت امپریس ہوئے اس وقت میں، یہ حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، اور جس کے دل میں اور جو حافظ ہو قرآن کا، اس سے بہت ان لائکلی ہے کہ کوئی غلط حرکات کرے۔ خیر وہ دوسرا ٹاپک ہے، اس میں بعد میں آؤں گا۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب آپ کو میں نے ڈیٹیل بتا دی کہ یہ ہیں کیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب آج کل لائیو کورٹس میں آپ سن رہے ہیں ان کی کچہری، اور یہ صاحب فرماتے ہیں فرخ حبیب کون ہے، یہ نہیں جانتی چیف جسٹس۔ صداقت عباسی کون ہے، عثمان ڈار کون ہے، اور ایون ورس ٹو ورس کہ شیخ رشید کون ہے۔ یہ چیف جسٹس ان کو کگو بنا ہوا ہے کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تم جو کرسی پہ بیٹھے ہو، اس منصب پہ بیٹھے ہو کگو بن کے، تمہیں ان کا معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا یہ فضول بات کرتے ہیں کہ عمران ریاض کون ہے، وہ پاکستانی، وہ شہری جو کہ اتنا عرصہ غائب رہا اور اس کو ٹارچر کیا گیا، اور جب وہ ریلیز ہوا ان ٹارچر جن لوگوں نے کیا ان سے، تو بیچارے کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ اب بھی وہ ہکلاتا ہے بولتے ہوئے، لیکن ایک بڑی زبردست بات اس نے کی ہے، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ میں یہ چیف جسٹس یہ کہتا ہے کہ عمران ریاض کون ہے، اور پھر فوراً ہی کہتا ہے کہ وہ کیا نام ہے ابھی تک لاپتہ ہے، یعنی کہ سب معلوم ہے لیکن کگو بنا ہوا ہے۔ ایسے منصف
ایسے چیف جسٹس کا آپ کیا کریں گے؟ اچار بھی نہیں ڈال سکتے ایسے بندے کا کہ ایک پاکستانی شہری جو کہ غائب ہوا ہے. بلوچستان میں کتنے لوگ غائب ہوئے ہیں کوئی پتہ نہیں، اپنے گھر کے اندر ہی غائب ہیں، لاپتہ معلوم، کوئی پتہ نہیں وہ لوگ کہاں پہ. اور عمران ریاض ویل نون فگر، شیخ رشید ویل نون فگر، اور یہ چیف جسٹس گگو کہتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر وکیلوں سے کیا بات یہ فرما رہا ہے کہ آپ سیاسی گفتگو نہ کیا کریں، تقریریں نہ کیا کریں، یعنی کہ جو بکواسیات یہ سننا چاہتا ہے چیف جسٹس وہی کریں، کیونکہ بکا ہوا نا، حرام خوری ہے. پاکستان میں ہم جانتے ہیں یہ نظام بچہ بچہ واقف ہے. پولیس وغیرہ دوسری جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ادھر تو آپ بعد میں آئیں گے، ان میں کیا ہے. جوڈیشری کا تو ہمیں شروع سے بچپنے سے معلوم ہے، پٹوار خانے سے لے کر، پٹواریوں سے لے کر تحصیلدار اور یہ اے سی وغیرہ سب بکاؤ مال ہیں. پیسہ دو اور پیسہ بناؤ، دیٹس اٹ. اور پھر یہ چیف جسٹس فرما رہا ہے ان وکیلوں کو جو کہ اتنے لرنڈ وکیلز ہیں، ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر؟ تو بھائی تمہارے پاس نہیں آئیں گے تو تنخواہ تمہارا کیا باپ دے رہا تمہیں؟ تم جو چیف جسٹس بن گئے. یہ نظام بہت بسیدہ ہو چکا پاکستان کے اندر کہ جو چور ہے اس کو اٹھا کے آپ چیف جسٹس بنا دیں، یا کسی بھی محکمے کا یا کسی ایجنسی کا ہیڈ بنا دیں. جو میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں پاکستان کیا ہوگا؟ اور یہ چیز جیسے کہہ رہا ہے سب ہمارا وقت برباد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اس کے دوران انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران ریاض نے فون کیا ان کو اور کہا کہ اگر عدالت بلائے گی تو میں آ کر سب کچھ بتلانے کے لیے تیار ہوں. ابھی عمران ریاض صاحب یہ چول چیف جسٹس تمہیں کیوں بلائے گا جو کہ بکا ہوا ہے آلریڈی؟ وہ سچ کی تہ تک کیوں جائے گا؟ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کیا میں کیا نا ریڈ کارپٹ بچھاؤں عمران ریاض کے لیے. ایک پاکستانی شہری، پاکستانی بیٹا جس کو ٹارچر کیا گیا ہو 4-5 مہینے میں، اس کے بعد وہ منظر عام پہ آیا ہو، اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں کارپٹ بچھاؤں. تو یہ سو موٹو آپ کس چیز کے لیتے ہیں؟ بیچارے کسی ریڈی والی کا لے لیا، کچھ اور لے گیا. تو عدلیہ جو ہے نا فلی رشوت خوری، حرام خوری اس کے اندر بالکل لپٹ چکی ہے، جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے. اور ایک اور مزے کی بات سن لیں آپ جانتے ہیں لطیف کھوسا، سردار لطیف کھوسا، مانے تانی وکیل جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے اور اب انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. یہ آپ کا چیف جسٹس کیا کہتا ہے؟ یہ آپ سردار اپنے ساتھ کیوں لگاتے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے بھائی میرے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے سردار. کہتا ہے یہ سردار، چودھری، نواب، پیر وغیرہ بنانے کے لیے آپ کیا کوئی امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں دوسرے کے اوپر، یا اپنا مقام آپ بلند کرنا چاہتے ہیں اس بات پہ؟ یہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اس کے دماغ کا، اس کی عقل کا اندازہ لگائیں، بچہ بچہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ بکا ہوا ہے، اور کتنے بکے ہیں پہلے بھی اور بکتے رہیں گے. یہی تو بسیدہ گندا غلیظ نظام ہے جس کو خدا اس کو صحت و تندرستی دے عمران خان کو، جو کہ اس کو بدلنا چاہتا ہے. یہ بے ایمانی ہے، رشوت خوری ہے، یہ اپنی گرج رکھنا. اگر عمران خان نے انکوائری سٹینڈ کر ہی دی ہے اس شخص کے بارے میں، تو اس کا کیا نام ہے، وہ کیا نام ہے، انتقام جو ہے وہ پوری پاکستانی عوام سے اور پاکستان سے لے گا. اس کی سرٹنٹی کو، اس کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دے گا یہ شخص. امریکہ پہ ایک جج نے ڈیسیجن دی اور وہ بندہ وہاں سے چھلانگ مار کے جج کے اوپر جھپٹ گر رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں یہی ہوگا. وہ دن دور نہیں کہ ایسے بے ایمان منصف کو گریبان سے پکڑ کر عوام نیچے لائے گی. اور جو اس کا حال ہوگا آپ کو نظر آئے گا. جب اس نے حلف لیا تو اپنی بیگم کو بلاتا ہے جی میرے ساتھ وہ کھڑی ہو. یہ بھی نیا پریسیڈنٹ اس نے سیٹ کر دیا. کبھی ہسٹری میں ایسا نہیں ہے. کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو پاکستان کا باپ ہے، تو ٹھیکیدار ہے، تو نے پاکستان بنایا ہے. تو یہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام میں گلستان کیا ہوگا؟ اور پھر ساتھ میں یہ اس کو شعیب شاہین کو، لطیف کھوسا کو یہ کہتا ہے کہ
آپ جو کمپلینٹس وغیرہ الیکشن سے ریلیٹڈ ہیں اس کو آپ الیکشنز کے بعد میں میرے پاس لے کر آئیں. وہ جاہل کل، وہ کگو، جب الیکشن سے ریلیٹڈ کمپلینٹس جو ہیں جن کے نام جو ہیں انہوں نے مسترد کر دیے ہیں، نامینیشنز کے پیپرز جو ہیں، تو وہ الیکشن کے بعد آ کر کہیں گے کہ ہمارے نام ایسے کر دیں اس کو ایکشن لو. تو وہ تنخواہ تو تیرے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے تمہارے اندر یہ تنخواہ جو ہے. حرام خوری کر رہے ہو تم لوگ. اور انشاءاللہ تعالی عوام بہت جلد تمہارا نیست و نابود کرنے والی ہے. تمہارا انجام ایسا برا ہوگا کہ ہسٹری میں ایسا لکھا جائے گا کہ اس کے بعد لوگ 100 مرتبہ نہیں 1,00,000 مرتبہ سوچیں گے ایسی حرام زدگیاں کرنے سے جس طریقے کی آپ لوگ کر رہے ہو. یعنی کہ اس کو قانون کو چینج کر رہا ہے جی. نااہلی جو ہے وہ تا حیات کی بجائے یا 10 سال کی بجائے اس کو 5 سال کر دو. ایک ایم پی ایم این اے بن گیا یا وزیر اعظم بن گیا یا کسی عہدے پہ فائز ہو گیا، اس کو یعنی کہ 1 2 3 سال کے بعد اس کو اتار دیا جائے اور اس کی ڈیٹ وہاں سے سٹارٹ ہوگی جب وہ بنا تھا ایم پی یا منسٹر یا جو بھی ہے. 5 سال بعد تو الیکشن ہوتے تو پھر وہ الیکشن میں جا کر پھر وہ بدماشی کر لے، بے ایمانی کر لے، لوٹ مار کر لے، عوام کو لوٹ لے، اور اس کے بعد وہ پھر الیکشن میں آ کر کھڑا ہو کر کہے جی میں اب پاک ہو گیا ہوں، پاک دامن ہو گیا ہوں. عدلیہ ایک بہت بڑا مضبوط پلر ہوتا ہے قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اس الو کا میں نے ذکر کر دیا آپ کو پروفز کے ساتھ، اور آگے آپ لائیو یہ دکھا رہے ہیں. شکر ہے جوڈیشری نے یہ کوئی سٹیپ لیا ہے، کیونکہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے. یہ چیف جسٹس نے خود یہ لائیو دکھانا جو شروع کیا ہے، تو اس کا کیلیبر، اس کی ایبلٹی، اس کے اندر جو بغض اور نفرت ہے پاکستان کے لیے وہ سامنے آ رہی. انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے اداروں کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گا. کوئی بات غلط ہو یا غلط کہہ رہا ہوں میں یا غلط بکواس کر رہا ہوں اگر میں، اس کو آپ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میری بھی اصلاح ہو، مجھے بھی پتہ چلے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ کے لیے اللہ حافظ.